نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ان هذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو بہت سیدھا ہے. ویبشر المؤمنین، اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو. الذین یعملون الصالحات، وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں. ان لہم اجرا کبیرا، بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے. وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت کے ساتھ. اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے تیار کیا ان کے لیے دردناک عذاب. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور پکارتا انسان شر کو جیسا کہ پکارتا ہے خیر کو. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جلد باز ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الاسراء آیت نمبر 9، 10 اور 11 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الاسراء کے شروع میں ایک عظیم معجزے کا ذکر ہوا، جو معجزہ اس بات کی دلیل تھا کہ اللہ کے نبی سچے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والی ذات ہے. پھر بتایا کہ تورات کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے بنی اسرائیل کے عروج اور زوال کا تذکرہ پڑھا، اور آج کے سبق میں دوسرے معجزے کا ذکر ہے، اور دوسرا معجزہ قرآن مجید ہے. جیسے معراج بہت بڑا معجزہ ہے، ایسے ہی قرآن بھی بہت بڑا معجزہ ہے، بلکہ معراج سے بھی بڑا معجزہ قرآن مجید والا ہے. کیونکہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ جو معجزے عطا فرماتا ہے وہ اس دور کے مطابق ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا زور تھا، تو اسی نوعیت کا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ لاٹھی پھینکتے تو سانپ بنتی، سانپ پکڑتے تو لاٹھی بن جاتا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اور حکمت ان چیزوں کا عروج تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اسی نوعیت کا معجزہ عطا فرمایا کہ اندھے کو بینا کرنا، برس کے مریض کو ٹھیک کرنا اور مردے کو زندہ کرنا.
اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں شعر و شاعری کا بہت دورہ تھا۔ عرب کے بڑے تو بڑے، چھوٹے بھی فی البدی کئی 100 شعر پڑھ دیا کرتے تھے، اور اسی لیے دوسروں کو گونگا عجمی کہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نوعیت کا معجزہ قرآن مجید عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید عطا کرنے کے بعد ان کو چیلنج دیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر تمہیں اس قرآن کی صداقت میں کوئی شبہ ہے، تم سارے مل جاؤ، اپنے معبودوں کو بھی ملا لو، اور صرف ایک سورت تم بھی قرآن جیسی پیش کر کے لے آؤ۔ لیکن وہ چیلنج آج بھی منکرین قرآن پر اسی طرح قرض ہے جیسے پہلے دن تھا۔ نہ کوئی قرآن کی مثل بنا سکا، اور نہ کوئی قیامت تک مثل بنا سکے گا انشاءاللہ۔ اس لیے بنی اسرائیل کے عروج و زوال کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا تذکرہ فرماتے ہیں، تو گویا کہ یہ سبق دے رہے ہیں کہ تورات کا ذکر ہوا، لیکن تورات پر ایمان رکھنے والے انہوں نے تورات کو اپنایا نہیں تو مار کھائی۔ تو قرآن پر ایمان رکھنے والے اگر قرآن کو اپنا لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں اپنائیں گے تو وہی اشر ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا۔ اللہ امت مسلمہ کو کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، یہ رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی جانب، ہی اقوم، جو بہت سیدھی راہ ہے۔ سیدھا راستہ اگر کوئی چلنا چاہتا ہے، سیدھے راہ پر اگر کوئی آدمی چلنا چاہتا ہے تو اس کی رہبر و رہنما کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی رہبر کتاب کا کیا نام ہے جی؟ قرآن مجید۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اگر آپ توجہ کریں، میں چند قرآن مجید کے آیات کے پھول آپ کے سامنے پیش کروں گا، کس طرح سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب، توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ انشاءاللہ۔ قرآن مجید سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ یہ بندے کو سب سے پہلے تو اپنے رب کا تعارف کرواتی ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، لوگوں ساری کائنات کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہر ایک کی نگرانی کرنے والا کون؟ اللہ۔ قرآن مجید پھر اللہ کا ملک یوں بتاتا ہے، للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کا مالک بھی اللہ، زمین کا مالک بھی کون؟ اللہ۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرنے والا، ربک یخلق ما یشاء و یختار، ہر چیز کو مکمل طور پر اپنے اختیار کے ساتھ پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز پر اختیار اللہ کا۔ پھر قرآن کہتا ہے عبادت کے لائق بھی وہی ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے۔ پھر قرآن نبی کا تعارف کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، لوگوں جو نبی ہم نے بھیجا ہے، شاہد بھی ہے، خوشخبریاں سنانے والا بھی ہے، ڈرانے والا بھی ہے، داعی الی اللہ بھی ہے، سراج منیر بھی ہے۔ ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہانوں کے لیے ہم نے اس کو رحمت بنا کر کے بھی بھیجا ہے۔ ما ارسلناک الا کافۃ للناس، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، ہم نے اس کو ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی نہیں، اللہ کا آخری رسول بھی ہے۔
جب اتنی عظمتوں والا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو اس محمد کی سیرت کو اپنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے پھر اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ قرآن اللہ کا تعارف کرواتا ہے، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتا ہے، قرآن نبی پاک کے شاگردوں اور نبی پاک کے غلاموں کا تعارف نہیں کرواتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اوے لوگو جس طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر ان کے راہ کو چھوڑو گے تو بھٹک جاؤ گے، اختلاف میں پڑ جاؤ گے۔ قرآن صحابہ اکرام کی عظمت کو بیان کرتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے مہاجرین میں سے ہوں، انصار میں سے ہوں، ان کے بعد ان کی اتباع کرنے والے ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، جو تیرے پاس بیٹھنے والے تیرے شاگرد ہیں ان کے دلوں کا ہم نے امتحان لیا، ان کے دلوں میں ہمیں تقوی اور اخلاص دکھائی دیا، اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی لہم مغفرۃ واجر عظیم، ہم نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا، پھر قرآن نے ہمیں قیامت کا نصیحت اور تذکرہ بھی یاد دلایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگو یہ دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے، ایک دن ایک ایسا زلزلہ آنے والا ہے یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والیاں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور ہوگا کیا، ساری کائنات والے محشر کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سب محشر کے میدان کی طرف بھاگ اور دوڑ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ رحمان کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، نبیوں کی بات سچی ہو رہی ہے۔ قرآن نے ہمیں آخرت کا عقیدہ بھی سمجھایا اور قرآن نے ہمیں اعمال بھی بتائے، قرآن نے ہمیں سارے اخلاق بھی سمجھا دیے۔ سبحان اللہ۔ میں نے شروع میں کہا تھا توجہ کرنا، لیکن آدھی ہماری جماعت کے ساتھ نیچے ہو گئے، ورنہ میں ارادہ یہ تھا کہ آخر تک چلتا جاؤں گا، لیکن جب آپ کے ساتھ جھکتے ہوئے دیکھے نا میں کہا بس گئے بندے، میں کہ سارا قرآن مجید کے عقائد بیان کرتا ہوں، یہ نہ ہو کہ بندہ فوت ہی نہ ہو جائے، کہو ذرا جاگ رہے ہیں تو کہو ذرا سبحان اللہ۔ شروع میں آپ نے سارا ماشاءاللہ ایسے کیا، جو آیات آگے چلتی گئی سر آپ کے نیچے ہوتے گئے، اور اب آدھا مجمع ہمارا سر نیچے کر کے بیٹھ گیا، اب سر جس کا نیچے جی نہیں وہ بالکل بیڑا غرق ہوا پہ جی۔ ذرا میری طرف دیکھیں بھی صحیح نا جی، پتہ چلے کہ آپ سن رہے ہیں جی، بس کر دیں۔ اچھا آواز آ رہی ہے، آواز اسپیکر سے لگا آنی ہے، توجہ کرنا جی۔ قرآن ہمیں عقائد بھی بیان کرتا ہے، قرآن ہمیں اعمال بھی بتاتا ہے، قرآن ہمیں اخلاق بھی بتاتا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن ہی نے بتایا لوگوں نماز قائم کیا کرو، اللہ کے سامنے جھک جایا کرو۔ قرآن ہی نے بتایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح وہ ایمان والے پائیں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ قرآن ہی نے بتایا
قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور من کو صاف کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ قرآن ہی نے ہمیں بتایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، میرے بندے وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ قرآن ہی نے ہمیں بتایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی مال پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کو خبر دو دردناک عذاب کی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، قیامت والے دن ان کے مال کو گرم کیا جائے گا، چہرے پہ داغا جائے گا، پہلوؤں کو داغا جائے گا، پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ جو تم نے دنیا میں اپنے لیے اکٹھا کیا تھا، اب چکھو نا مزہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا۔ قرآن نے ہمیں بتایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اللہ نے بیت اللہ کا حج اس پر لازم کر دیا۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کرو عمرہ کرو تو کس کے لیے کرو؟ اللہ۔ قرآن ہی نے ہمیں بتایا اوے کائنات والے انسانوں جو تم حج کے لیے جاؤ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کے پاک گھر کا طواف کیا کرو، اس کے چکر لگایا کرو۔ قرآن نے ہمیں بتایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج کے لیے جائے جو عمرے کے لیے جائے صفا مروہ کی سعی بھی کرے اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ قرآن نے ہمیں بتایا حاجی حج کے لیے جاتے ہیں کہاں سے واپس آ جاتے ہیں، کوئی لوگ عرفات نہیں جاتے، اللہ نے قرآن میں کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، عرفات جایا کرو وہاں سے لوٹ کر آیا کرو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، پھر مزدلفہ میں آ کے اللہ کو یاد کیا کرو۔ ایک ایک عمل ہمیں کون سمجھا رہا ہے؟ یہی تو قرآن اللہ تعالیٰ کا ہمیں سمجھا رہا ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دیا کرو۔ قرآن نے ہمیں کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ قرآن نے کہا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ قرآن نے کہا لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ قرآن نے ہمیں کہا اخلاق پھر سمجھائے لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ قرآن نے ہمیں کہا لا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ قرآن نے کہا لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ قرآن نے ہمیں کہا او کائنات والو لا تأکلوا الربا، سود مت کھایا کرو۔ قرآن نے ہمیں کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر۔ قرآن نے کہا میراث میں مردوں کا حصہ بھی ہے، میراث میں عورتوں کا حصہ بھی ہے، کوئی کسی کا حق نہ کھائے۔ قرآن نے کہا لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قرآن نے کہا لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن نے کہا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تیرے اکڑنے سے تو پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچے گا، نہ تیرے پاؤں کی ٹھوکر مارنے سے تو زمین کو پھاڑ سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب عقائد بھی میرا قرآن سمجھاتا ہے، جب اعمال بھی میرا قرآن سمجھاتا ہے، جب اخلاق بھی میرا قرآن سمجھاتا ہے تو پھر لوگوں یقین کرو نا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو بہت سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، اور جو قرآن کی مانے گا
پھر قرآن اس کو خوشخبریاں بھی سنائے گا، قرآن اس کو یہ بھی بتائے گا جو ان باتوں پر عمل کرے گا جنت اس کے لیے تیار ہے۔ کیسے قرآن خوشخبری سناتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب موت کا تیری وقت آئے گا، قرآن کو ماننے والے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ تیری موت کے وقت تیرے پاس فرشتے آ جائیں گے اور فرشتے آ کر تجھے تسلیاں دیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ غم کر اور نہ خوف کر، ابشروا بالجنہ، جس جنت کا تذکرہ سنتا تھا اب اس جنت میں تیرا داخلے کا وقت آ گیا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن خوشخبریاں بھی سناتا ہے کن کو؟ الذین یعملون الصالحات، ان لوگوں کو سناتا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو قرآن کے کہنے پر عمل کرتے جاتے ہیں، قرآن ان کو جنت کی بشارتیں سناتا جاتا ہے، اور قرآن ان کو بتاتا ہے ان لہم اجرا کبیرا، بے شک ان کے لیے بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور ساتھ ساتھ قرآن ڈراتا بھی ہے، اور قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ ہمیں دردناک عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہم اجرنا من النار۔ تو قرآن مجید سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، پھر جو اس راہ پر چل پڑتے ہیں ان کو بشارتیں سنانے والی کتاب ہے، جو اس راہ کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو عذاب سے ڈرانے والی کتاب ہے۔ اور آخر میں اللہ شکوہ کرتے ہیں لیکن انسان بھی بڑا عجیب ہے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، یہ شر اور خیر میں فرق ہی کوئی نہیں کرتا، یہ اچھے اور برے کی تمیز ہی کوئی نہیں ہے اس کو، جیسے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی جاتی ہے ایسے یہ شر بھی مانگ رہا ہے، یہ حلال اور حرام کی تمیز ہی کوئی نہیں کر رہا، یہ سب کو مکس کی ہوئی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان ہے بڑا جلد باز، یہ اگر میرا حکم مان کر تھوڑا صبر کر جائے نا، تھوڑا رک جائے نا، تو اس کے لیے میں بہت کچھ فیصلے اچھے کرنے والا ہوں۔ لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے رزق جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے وہی ملنا ہے، بے شک حرام آ گیا اس کو روک دے، چھوڑ دے، تھوڑا صبر کر جائے، اللہ وہی رزق اس کو حلال طریقے سے دے دے گا۔ لیکن یہ پہلی حرام کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا، وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، جلد باز ہے نا، یہ سمجھتا نہیں ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، میرے لیے مفید کیا ہے اور میرے لیے غیر مفید کیا ہے۔ چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے کہ میں نے آئس کریم کھانی ہے، باپ کہتا ہے نہیں، وہ جو نہ کر رہا ہے وہ اس کی دشمنی میں نہیں کر رہا ہوتا، اس کی خیر خواہی میں کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم جلد باز نہ بنو نا، جیسے میں اللہ کہوں یہ چیز استعمال نہیں کرنی تم رک جاؤ، مجھے اپنا خیر خواہ سمجھو، میں تمہارے بھلے اور تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جلد بازی انسان نہ کرے، اللہ اسے بڑی کامیابیاں عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے، اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن راہ دکھاتا ہے اس راہ کی جانب جو بہت سیدھی راہ ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ ایمان والے جو نیک اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان بلاتا ہے شر کو جیسا کہ بلاتا ہے خیر کو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔